نماز فاسد کر دینے والی چیزیں۔ سوال، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، کیا داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے یوٹیوب چینل شرعی اسلامک دنیا 92 میں آپ سامعین کا خیر و مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، عمر میں، اخلاص میں، کاروبار میں، علم میں، ہر چیز میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ لیسن نمبر 32 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے؟ جواب، کلام کرنے سے۔ کلام کرنے سے یعنی بات چیت کرنے سے۔ کلام کرنے سے، خواہ عمدن ہو یا خطأن ہو یا سہون ہو۔ عمدن ہو یعنی جان بوجھ کے ہو، یا خطأن ہو یعنی جو ہے کہ غلطی سے ہو، یا سہون ہو یا بھول کے ہو۔ سمجھ گئے؟ تو کلام کرنے سے، بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی خوشی سے بات کرے یا کسی کے مجبور کرنے پر بہر صورت نماز جاتی رہے گی۔ زبان سے کسی کو سلام کرے، عمدن ہو یا سہون ہو، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح زبان سے سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کسی کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یا خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہا، یا تعجب خیز خبر سن کر جواب میں سبحان اللہ کہا، یا بری خبر سن کر جواب میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو ان تمام صورتوں میں نماز جاتی رہے گی۔ لیکن اگر خود اسی کو چھینک آئی تو حکم ہے کہ سکوت کرے۔ سکوت کرے یعنی چپ رہے، سکوت کرے، اور اگر الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں۔ اگر خود کو چھینک آئی اور جو ہے کہ بے اختیار الحمدللہ کہہ دیا، پہلی بات تو جو ہے کہ سکوت اختیار کرے، مطلب خاموش رہے، صبر کرے۔ لیکن اگر کہہ لیا الحمدللہ کہہ لیا، خود کو چھینک آئی اور خود الحمدللہ کہہ لیا، تو کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اسی طرح اپنے مقتدی کے علاوہ دوسرے کا لقمہ لینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر نماز میں آپ شامل ہیں تب جو ہے کہ آپ امام کو لقمہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز میں شامل نہیں ہیں اور لقمہ دے دیے اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح امام صاحب ہیں، اگر اپنے مقتدی کے علاوہ، مطلب ان کے ساتھ میں جو نماز پڑھ رہا ہے ان کے علاوہ اگر دوسرے کا لقمہ لیے تب بھی جو ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ فاسد ہو جائے گی مطلب ٹوٹ جائے گی۔ اور غلط لقمہ دینے والے کی نماز جاتی رہتی ہے۔ اگر آپ نماز میں شامل ہیں پر لقمہ دیے، پر غلط لقمہ دے دیے، تب بھی جو ہے کہ آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اور غلط لقمہ دینے والے کی نماز جاتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر کی الف کو کھینچ کر اللہ اکبر کہا، یا اکبر کہا، یا اکبار کہا، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مطلب الف کو اگر کھینچ کے پڑھ دیے تب بھی جو ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، یا تو با کے اوپر با کھڑا جبر با پڑھ دیے، اکبار پڑھ دیے، تب بھی جو ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ اکبر کی را کو دال پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نستعین کو الف کے ساتھ نستعین پڑھنے سے نماز جاتی رہتی ہے، اور انعمت کی تا کو زبر کے بجائے زیر یا پیش پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آہ، اوہ، اف، تف، درد یا مصیبت کی وجہ سے کہے، درد یا مصیبت کی وجہ سے کہے، یا آواز کے ساتھ روئے اور حروف پیدا ہو یعنی حروف ظاہر ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہے گی۔ لیکن اگر مریض کی زبان سے بے اختیار آہ یا اوہ نکلے تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ اسی طرح چھینک، کھانسی، جمائی اور ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہے۔ دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی، اس کو نگل گیا، اگر چنے سے کم ہے تو نماز مکروہ ہوئی۔ نماز مکروہ ہوئی یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نماز مکروہ ہوئی یعنی ناپسند ہے شریعت میں، کہ کوئی چیز آپ کے دانت میں پھنسا ہے اور اس کو نگل گئے۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چنے سے کم ہے تو نماز مکروہ ہوئی، اور چنے برابر ہے تو نماز فاسد ہو گئی یعنی نماز خراب ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ عورت نماز پڑھ رہی تھی، بچہ نے اس کی چھاتی چوسی، اگر دودھ نکل آیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر بچے نے دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہتی ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، خواہ گزرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، البتہ گزرنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ حدیث شریف میں کیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ ریفرنس عالمگیری، در مختار، رد المحتار، بہار شریعت، ان سب بڑی کتابوں سے حوالہ دیا جا رہا ہے۔
سوال، کیا داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ جواب، نہیں ٹوٹے گی، اور عوام میں جو مشہور ہے کہ داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، غلط ہے۔ ریفرنس رد المحتار۔ اور بھی چیزیں ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، جیسے جو ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہنس دیے اور بغل والے تک آواز پہنچ گئی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، یہاں تک کہ آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، سمجھ گئے؟ اور بھی چیزیں ہیں جیسے جو ہے کہ جماعت کھڑی ہے اور آگے جو ہے کہ صف میں جگہ باقی ہے، تو پھر آپ جو ہے کہ 2 قدم بڑھا کے آپ آگے ہو جائیے، 2 قدم بڑھا کے آپ آگے ہو جائیے، 2 قدم، 3 قدم نہیں، 3 قدم بڑھا دیں گے تو پھر نماز جو ہے کہ جاتی رہے گی، یا تو پھر 2 قدم میں آپ آگے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، آگے والی صف میں جو جگہ خالی ہے صف کے اندر، اگر آپ آگے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو پھر جو ہے کہ 2 قدم بڑھائیے، پھر 3 تسبیح کے برابر کھڑے رہیے، 3 تسبیح کے برابر مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے رہیے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ آگے قدم بڑھا کے آپ جو ہے کہ سب کو پورا کر دیجیے۔ مطلب ایک رکن میں آپ 3 بار جو ہے کہ حرکت نہیں کر سکتے، مطلب کہیں کھجلی ہو رہی ہے تو آپ نے کھجلی کی، 1 بار کر لیے، 2 بار کر لیے، تیسری بار کر لیے تو پھر جو ہے کہ نماز جو ہے کہ فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جو ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک رکن میں 3 بار اگر آپ نے جو ہے کہ حرکت کر لی ہے اور جو ہے کہ جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کو دیکھنے میں یہ لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس لیے کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے کہ دل میں تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی گستاخی بے ادبی یا خامیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں معاف فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو آپ سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ دار، پریوار اور اپنے اہل و احباب تک شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔